بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن پاک کا موضوع انسان ہے۔ اب اس کے نزول کی غرض و غایت کیا تھی، مقصد کیا تھا؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے ساتھ جو ہے وہ رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 اس نے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ دنیا میں بھیجا۔ اس ایک حصے کی وجہ سے جانور بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ گھوڑی بھی اپنے بچے پر سے اپنے کھر اٹھا لیتی ہے۔ تو یہ اس کی رحمت کا عین تقاضا تھا کہ مخلوق کی ہدایت کے لیے کوئی کتاب بھیجتا۔ اس نے ایک کارخانے قدرت سجایا، اس وسیع و ریز کائنات کا دلہا انسان کو بنائے۔ کبھی غور کریں، آسمان سے پانی برسنا، غلہ، کھیتی، اگنا، سورج چاند کا مسخر کیے جانا، یعنی پرفیکٹ ماحول انسان کے لیے پیدا کیا۔ پھر انسان کو سیدھے ٹریک پہ لانے کے لیے بھی تو کوئی کتاب اتارنا ضروری تھا۔ جس طرح ہر مشینری کے ساتھ ایک بکلیٹ ہوتا ہے جس میں تمام احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں، اس کا ٹیمپریچر کتنا رکھنا ہے، سپیڈ کیا ہو، رینج کیا ہو، تو پھر انسان جیسی سپر مشینری کے ساتھ کوئی کتابچہ کیوں نہ ہوتا؟ تو یہ ہے وہ کتابچہ، کتاب ہدایت۔ اس میں سب ہے، کہاں چلنا ہے، کہاں رکنا ہے، کون سی حدود کے اندر رہنا ہے، کن پابندیوں سے باہر نہیں نکلنا، توحید کے دلائل، آخرت کے دلائل، پرانی قوموں کے واقعات، یہود و نصارہ کی سازشیں، منافقین کی چالیں، انبیاء کی صفات، مومنین کو مختلف قسم کے احکامات، پردہ، قصاص، رحمت، وراثت، مجلس کے آداب، گھروں میں داخل ہونے کے آداب، وضو، نمازوں کے اوقات، حتیٰ کہ کمرے میں داخل ہونے کے آداب۔ کون سی چیز ہے جو اس کتاب ہدایت میں نہیں؟ اگر کچھ چھوٹ لی ہے تو وہ حدیث میں تفصیل سے بتایا گیا۔ قرآن کے نزول کا مقصد اللہ رب العزت نے جو بیان کیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن کو کون سے 4 ٹائٹل اللہ نے دیے؟ نمبر 1 نصیحت، نمبر 2 دلوں میں جو روگ ہیں اس کے لیے شفا، نمبر 3 ہدایت، اور نمبر 4 رحمت۔ اب عظمت قرآن کیا ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے لرز جاتا اور دب جاتا۔ تو انسان صرف اس لیے یہ علم حاصل کر سکا کیونکہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے یہ سکھایا، ورنہ ہمارے تو جسم میں اتنی تاب نہیں تھی، سکت نہیں تھی کہ یہ عظیم کلام ہم سن سکتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ لیکن ہم نے کیا کیا اس کتاب کے ساتھ؟ اس کو ریشمی غلاف میں لپیٹ کے بہت اونچا رکھ دیا۔ کبھی سال کے سال کھولتے ہیں، بیٹی کو رخصت کرتے وقت، کسی شخص کی موت کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، یا اس کتاب پہ کوئی قسمیں وغیرہ کھا لیتے ہیں، یا پھر مرنے والے شخص پہ قبرستان میں بیٹھ کے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب سورۃ بقرہ میں کون سے احکامات ہیں؟ قرض، دیت، وراثت، قصاص، نکاح، طلاق۔ اب بھلا ان احکامات کی زندہ لوگوں کو ضرورت ہے یا مردہ لوگوں کو؟ مگر ہم صرف اتنا ہی فرض کافی سمجھتے ہیں کہ قبرستان میں قبر پہ بیٹھ کے یہ پڑھ دیا تو یہ آگے پہنچوا دے گا۔ اب مردہ بھلا ان احکامات کو کیا کرے گا؟ بے شک یہ خیر و برکت کا باعث ہے، لیکن در حقیقت یہ کتاب الہدایت تھی، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے اور عمل کرنے کے لیے اتاری گئی۔ لیکن ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جو اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہو، اور ایسی بھی کوئی کتاب نہیں جو اتنی زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہو۔ اگر ہمارے پاس ہمارے دوست کا کوئی خط آئے یا واٹس ایپ کا میسیج آئے تو ہم فوراً پڑھتے ہیں، مگر رب العالمین نے یہ لیٹر ہمارے نام بھیجا ہے، مگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی چاہتا ہو کہ اللہ اس سے بات کرے وہ قرآن پڑھے، مگر ہم سب سے بات کرتے ہیں، رب سے بات نہیں کرتے، سب کے پاس جاتے ہیں، رب کے پاس نہیں جاتے۔ افلا یتدبرون القرآن
ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہیں؟ تو آئیے دل کے تالوں کو کھولیں، اس کا دروازہ وا کریں اور ہدایت کو اپنے اندر قطرہ قطرہ ٹپکنے دیں۔ اور اس کی زبان بھی انتہائی آسان ہے۔ عربی ایک زندہ زبان ہے، اتنی پرانی کوئی بھی زبان آج تک محفوظ نہیں ہے، جبکہ قرآن پاک کی زبر زیر پیش تمام آج تک، کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر انا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھا رکھا ہے۔ اور نہ ہی کوئی آج تک قرآن کا چیلنج ہی پورا کر سکا۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا تھا اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لو، اگر نہیں کر سکتے تو ایک آیت ہی بنا لو، کیونکہ اس چیلنج کو بھی آج تک کوئی ایکسیپٹ نہیں کر سکا۔ تو آئیے اس کو کھولیں اور اس کو سمجھیں، فہم حاصل کریں، تبھی تو پھر عمل کی باری آئے گی۔ دعا ہے کہ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، آنکھوں کا نور اور سینوں کا سرور بنا دے۔ قبر میں جب سارے نیٹ ورک بند ہو جائیں گے تو قرآن وہاں بھی آن لائن ہوگا اور ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں انسان کے ساتھ رہے گا، قبر میں، حشر نشر میں۔ اور جب فرشتے سوال کرنے آئیں گے تو یہ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں مردہ شخص کو دکھائی دے گا، اس کی وجہ سے اس کی ہیبت دور ہو جائے گی اور وہ سوالوں کے فرشتوں کے صحیح جواب دے پائے گا۔ تو کوشش کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اگر آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں گے تو اس میں انتہائی خوبصورتی ہے، ایک ردھم ہے اس کے الفاظ میں۔ سورۃ کوثر کو دیکھ لیں، ونہر، ابتر، آخر میں ہم قافیہ لفظ آتے ہیں ملتے جلتے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مقدس موسیقی ہے جو کہ ہمارے کانوں میں رس گھولتی ہے۔ اور پڑھنا سمجھنا کوئی مشکل نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو آسان کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کے سمجھنا آئے، اور خوبصورتی اور اس کی گہرائی کو ہم تب تک نہیں جان سکتے جب تک عربی کو صحیح طرح نہیں سمجھیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک اندھا شخص ایک پہاڑی مقام کی سیر کے لیے جائے، اب وہ لاٹھی کے سہارے اپنی منزل تک تو پہنچ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ راستہ سارا عبور کر لے، لیکن راستے کی خوبصورتی، اس میں جو پہاڑ، چشمے، جھرنے ہیں، ان کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہی مثال عربی سمجھے بغیر قرآن پڑھنے کی ہے کہ ہم مطلب تو حاصل کر لیں گے، ثواب بھی، جو ایک حرف پہ 10 نیکیاں وہ بھی حاصل ہو جائیں گے، اللہ راضی بھی ہو جائے گا، لیکن اس کی خوبصورتی اور گہرائی کو ہم سمجھ نہیں سکیں گے۔ اس کے لیے عربی کا علم، گرامر کا، تجوید کا، قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح اس کا ترجمہ جاننا ضروری ہے، اسی طرح اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا اور صحیح مخارج اور تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے علم تجوید بھی بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ہم لوگ کوشش کریں، خواتین کے لیے تفسیر کی ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں، اور تجوید کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔